بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم دوسرے پارہ یعنی سیعقول کے پارے پر کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے، اور جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی بارگاہ میں بیان کیا جائے، جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ جو آپ قرآن سپارہ پارہ روز پڑھ رہے ہیں یا آپ تلاوت کر رہے ہیں یا سماعت کر رہے ہیں تو وہ اس پارے کے اندر ان آیات کے اندر خالق کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے دوسرے پارے کا نام سیعقول ہے، اور پورا پارہ سورہ بقرہ کی 111 آیات پر مشتمل ہے، جن میں معاشرتی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 142 میں تبدیلی قبلہ سے یہ مراد کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہوئی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے چن لیا گیا اور مرکزیت کعبے کو حاصل ہے۔ یہ واقعہ شعبان کی 2 ہجری میں واقع ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کو بیان کیا۔ اس امت کو امت اوسط کہا گیا۔ کیوں کہا گیا وہ آگے ہم بیان کر رہے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت اوسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ امت اوسط سے مراد ایک ایسا علی الحق پرست گروہ جو عدل و انصاف کو قائم کرے اور لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور ناشکری سے بچتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ہم جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی محفل آراستہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو بھی بلند فرما دیتا ہے، اور جس کا ذکر خالق کائنات فرمائے پھر اس کی عظمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو اس میں تذکرہ ہوا کہ بھئی شکر ادا کیا کرو۔ میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں کہ شکر کی عادت زندگیوں میں شامل کر لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، صحیح احادیث موجود ہیں کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں نعمتوں پر، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو شکر ادا کرنے کی عادت ڈلوائیے۔ بچہ کو آپ چاکلیٹ بھی اگر دلا رہے ہیں، ایک ٹافی بھی اسے دلا رہے ہیں، تو آپ کیجئے، کہیے اس سے کہ اس پر اللہ کا وہ شکر ادا کرے۔ وہ سوال کرے گا کہ میں شکر کیوں ادا کروں، تو اس سے کہو کہ جو آج چاکلیٹ آپ کو مل رہی ہے، آج وہ 10 روپے والی آپ نے لی ہے، اس کا شکر بجا لاتے رہو گے تو اللہ اور اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو شکر کی عادت ہمیں زندگیوں میں شامل کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 153 کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس بارے کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہم دقت میں مبتلا ہو جائیں تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اور پھر اس سے دعا کیجئے کہ باری تعالیٰ میں اس مشکل میں پھنس چکا ہوں، میں اس دقت میں آ چکا ہوں، تو میرا پروردگار ہے، تو میرا خالق ہے، تو میری مدد فرما، میری مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، نماز سے مدد چاہنے لگے، تو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اپنی زندگی میں صبر کو اگر ہم شامل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 156 اور 157 میں کہ ہم ضرور تمہیں خوف سے، خطرے سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کر تمہاری آزمائش کریں گے۔ اس چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں، کبھی مال کم ہوگا، کبھی بڑھا دیا جائے گا، کبھی جوان اولاد کا جنازہ سامنے ہوگا، کبھی کئی مشکلیں آ رہی ہوں گی، کبھی مشقتیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ آزمائے گا کہ اب ہم اس کا شکر ادا کریں گے یا ہم کچھ اور اپنی زبانوں سے ایسے کلمات نکالیں جو ناشکری کے ہوں۔ نہیں، اللہ نے سکھا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ پریشانیاں آئیں گی، میرا مال ہے، آپ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں تو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ آزمائے، اس پر صبر کیجئے۔ آپ صبر کریں گے تو جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 163 اور 64 میں زمین و آسمان، رات و دن، کشتیوں، بارش اور ہر قسم کے جاندار مخلوق، ہواؤں کی گردش اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمانوں کا ذکر کیا، بادلوں میں جو کچھ بیچ بیٹھا ہوا اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں غور کرو۔ آج یہ قرآن پر جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، دنیا بھر کے جو سائنٹسٹ ہیں، جو چاند ستاروں کی چالوں پر کلام کر رہے ہیں، جو چاند سورج کی دوریاں بتا رہے ہیں، ان پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے تو یہی فرمایا ہے کہ اس پر تمہارے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہ غیر جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس قرآن پر عمل کر کر دنیا میں عظمتوں کو چھو رہے ہیں، بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے قرآن پر غور و فکر ختم کر دیا تو ہم پستی میں آ رہے ہیں، ہماری ایک جو شناخت ہے وہ مٹتی ہوئی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہے۔ علم کے میدان میں، نالج کے میدان میں ہم کہیں پیچھے چھوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کا دامن پکڑ لیجئے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے عروج، دنیا کی عظمتیں، دنیا کی ترقیاں سب سمٹ کر ہمارے قدموں میں انشاءاللہ پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت الہی کا ذکر 165 کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرے تو یقینی طور پر پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ بعد میں محبت کرتا ہے، پہلے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، بندہ پھر اس کی طرف سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کی آیات پر غور و فکر میں مگن ہو جاتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر معاشرتی زندگی کے لیے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 168 سے لے کے 245 کی آیات میں ارشاد فرمائے کہ حلال کھاؤ، پاک چیزیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے اندھی تقلید، باپ دادا کی اندھی تقلید نہ کرو، اس کا ذکر ہوا، اور مردار خون سور کا گوشت حرام ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ آگے ارشاد ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے وارث سے قاتل کی معروف طریقے کے مطابق خون بہانا، اس کا جو معاملات ہیں اس کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی روزوں کا ذکر بھی اسی پارے سیقول کے اندر موجود ہے، دوسرے پارے میں۔ پھر رمضان میں ازدواجی تعلقات کے کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کی مقدس راتوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص یعنی تراویح سے لے کر صبح سحری تک اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا چاہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے حلال کر دیا ہے۔ رشوت، حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، رشوت کی مذمت اس میں بیان ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی خطاب اس پر کر چکا ہوں، کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، مگر ہمیں ہر حال میں رشوت سے، حرام چیزوں سے، حرام مال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، کہا کہ جو لڑ رہے تو جواب تو دیا جائے گا نا، جواب دیجئے، مگر زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بیجا ستانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پوری محبت اور قلبی لگاؤ کر کے احسان کا طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، جو احسان کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو، یہ نہیں کہ دل بیٹھا جا رہا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، ارے مال دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ آیا کہ تم ایک خرچ کرو، اللہ 10 عطا فرمائے گا، کسی کو 70 گنا عطا فرمائے گا، کسی کو 700 تک عطا فرمائے گا۔ اور میرا ایمان، جو لوگ اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچ نہیں کرتے، صرف ہاتھ ڈالا، انہیں پتہ ہی نہیں کتنے آئے، نکال کر کے کسی کو دے دیا، تو اللہ کی بارگاہ سے بھی گن کر نہیں ملے گا، بے شمار اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ پھر بات ہو رہی ہے کہ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو،
اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر تو خرچ کر رہے ہیں، فوٹوز کھچوا رہے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کو دے دیا ہے، اس تنظیم کو اتنا مال دے دیا ہے، مگر اتنی جگہ اسپتال میں ڈونیشن کی ضرورت تھی وہاں دے دیا ہے۔ مگر اگر ماں باپ بیمار پڑے ہیں اور آپ کی جیب سے خرچ نہیں نکل رہا، ان کی خدمت نہیں کر رہا، تو وہ آپ کا دینا فائدہ مند حاصل نہیں ہوگا، وہ سود مند نہیں ہوگا۔ پہلے اللہ نے بتا دیا، کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ پہلے ماں باپ کو دیکھو، ان کی خدمت کرو، ان کے اوپر لاگت لگاؤ، ان کے اوپر مال خرچ کرو جس انداز سے کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا رشتہ داروں پر، پھر ذکر کیا یتیموں پر، پھر ذکر کیا مسکینوں پر، اور پھر بتایا کہ مسافروں کا بھی خیال کرا کرو، مسافر ہے اس کی مدد کر دیا کرو۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے راہ خدا میں خرچ کر دو، جس کی ضرورت ہے، جتنی چیزوں کی نیڈ ہے اتنی رکھیے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ ایسا طرز عمل اختیار کرو جس میں ان کے لیے بھلائی اور بہتری ہو، یعنی یتیموں کے ساتھ کے لیے اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی یتیم کی مدد کر رہے ہو تو اسے ذلیل کر رہے ہو، کہا کہ نہیں، بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ ان کی مدد کیجئے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا حیض، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ بات ہو رہا ہے کہ ازدواجی تعلقات پیریڈز کے درمیان جو مینسٹرل پرابلمز خواتین کو ہوتی ہیں، جو منتھلی سرکل ان کا گھومتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر منع فرما رہا ہے کہ اس حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ۔ پھر آگے ارشاد ہوا طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، اور اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے پھر رجوع کا کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ یعنی اللہ پاک طلاق کے معاملات بیان فرما رہا ہے، یعنی 3 طلاق آپ دے چکے تو اب کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ عورت اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلائے اور بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا وغیرہ دیتا رہے گا۔ یعنی ذکر ہو رہا ہے کہ جو ماں ہے وہ اپنے بیٹی کو جو دودھ ہے وہ 2 برس تک پلائے گی، اور باپ کے ذمے ہے کہ ان کے کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہنے کا اچھا انتظام کر کے دے۔ بیوہ 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرے گی، یہ ذکر اس پارے کے اندر آیا۔ جو مال راہ خدا میں نیکی کے جذبے سے خرچ کیا جائے اور نہ کہ نفسانی غرض سے، اسے قرض حسن ہے۔ یعنی کسی کو آپ نے مال دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو پیسے دے دیے، تو کہا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ وہ خرچ کرنا اس لیے نہ ہو کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، نفسیات کی کوئی آپ کا فائدہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو بجا لاؤ، اور شراب بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے اندر شراب کی حرمت بیان ہوئی کہ شراب بے انتہا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نمازوں کا ذکر ہوا کہ نماز قائم کرو، نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ یہ دوسرا پارہ تھا، اس کے اندر یہ چند احکامات اور یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔